ایک ماں اپنی اولاد کے لیے دنیا کی سب سے بڑی پناہ گاہ ہوتی ہے۔ وہ 9 مہینے اسے اپنے پیٹ میں پالتی ہے، اپنی راتوں کی نیندیں قربان کرتی ہے اور اپنی پوری زندگی اس کے نام کر دیتی ہے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہی بچہ جس کے لیے ماں نے اتنی قربانیاں دی، ایک دن اپنی ہی ماں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے؟ وہ ضدی، ڈھیٹ اور نافرمان کیسے بنتا ہے؟ کیا کوئی ماں جان بوجھ کر اپنے بچے کو بگاڑنا چاہتی ہے؟ ہرگز نہیں، لیکن لاشعوری طور پر روزمرہ کی زندگی میں ماں سے کچھ ایسی نادانیاں اور غلطیاں ہو جاتی ہیں جو بچے کے دل میں ماں کے خلاف ایک خاموش دیوار کھڑی کر دیتی ہے۔ وہ بچہ جو کبھی ماں کی گود کے بغیر سوتا نہیں تھا، وہ ماں کی آواز سے چڑھنے لگتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کسی ملامت کے لیے نہیں، بلکہ محبت اور اصلاح کے جذبے کے ساتھ ان 5 بڑی غلطیوں کا ذکر کریں گے جنہیں اگر وقت پر نہ روکا گیا تو وہ اولاد کو ماں کا باغی بنا دیتی ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ویڈیو میں آپ میرا وہی روٹین دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ ہم اپنا ٹاپک بھی ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ اپنی اولاد کی بہترین تربیت چاہتی ہے تو اس ویڈیو کا ایک ایک سیکنڈ آپ کے لیے بہت قیمتی ہے۔ پہلی غلطی، سب سے پہلی اور بنیادی غلطی ہے ہر وقت کی ٹوک ٹاک اور ملامت۔ تربیت اور تنقید میں ایک بہت باریک لکیر ہوتی ہے۔ کچھ مائیں محبت کے گلوں میں آ کر بچے کی ہر چھوٹی بات پر نظر رکھنے لگتی ہے۔ تم ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ تم نے یہ کیسے کپڑے پہنے ہیں؟ تم سے تو کوئی کام ڈھنگ سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب ایک بچہ 24 گھنٹے اپنے ہی گھر میں خود کو ایک جج کے سامنے کھڑا پاتا ہے تو اس کا معصوم ذہن تھک جاتا ہے۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ جس بچے کی تعریف کم اور تنقید زیادہ کی جائے، وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ پہلے وہ بچہ مایوس ہوتا ہے، پھر وہ ضدی بنتا ہے اور آخر کار وہ ڈھیٹ بن جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ جب میں نے ماں کو کبھی خوش کرنا ہی نہیں، جب میرے ہر کام میں غلطی نکلنی ہے تو پھر میں کوشش ہی کیوں کروں؟ اور یہی سے نافرمانی جنم لیتی ہے۔ دوسری بڑی غلطی جو بچے کے دل میں ماں کا احترام ختم کر دیتی ہے، وہ ہے دوسروں کے سامنے اس کی تذلیل کرنا یا کسی اور کے بچے سے اس کا موازنہ کرنا۔ اکثر مائیں رشتہ داروں، پڑوسیوں یا مہمانوں کے سامنے اپنے ہی بچے کی کمزوریاں بیان کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ تو بہت سست ہے، یہ تو پڑھتا ہی نہیں ہے، دیکھو فلاں کا بیٹا یا بیٹی کتنے اچھے نمبر لائے ہیں، تم تو بس وقت ضائع کرتے ہو۔ یاد رکھیے، بچوں کی بھی اپنی ایک عزت نفس، سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے۔ جب ایک ماں سب کے سامنے اپنے بچے کا پردہ چاک کرتی ہے یا اس کا موازنہ کسی دوسرے سے کرتی ہے تو بچے کے دل میں اس دوسرے بچے کے لیے نفرت تو پیدا ہوتی ہی ہے، لیکن سب سے گہرا زخم اس کے اپنے ماں کے رشتے پر لگتا ہے۔ وہ بچہ سوچتا ہے کہ میری ماں میری ڈھال بننے کے بجائے مجھے دوسروں کے سامنے نیچا دکھا رہی ہے۔ یہ احساس اسے ماں سے دور اور باغی بنا دیتا ہے۔ تیسری غلطی، اندھی محبت اور ہر ضد کو پورا کرنا۔ یہ غلطی پچھلی غلطیوں سے بالکل مختلف ہے، لیکن اس کا انجام بھی اتنا ہی ہولناک ہے۔ وہ ہے اندھی محبت میں بچے کی ہر جائز و ناجائز ضد کو پورا کرنا۔ بعض مائیں سوچتی ہے کہ بچے کو ہر خوشی دینا ہی سچی محبت ہے۔ بچہ رویا نہیں کہ اس کی فرمائش پوری کر دی گئی۔ بچے نے کسی غلط بات پر ضد کی تو ماں نے باپ سے چھپا کر یا لڑ کر اسے وہ چیز دلا دی۔ جب آپ بچے کو ہر چیز بغیر کسی محنت اور بغیر کسی باؤنڈری کے فراہم کر دیتے ہیں تو بچے کے اندر سے شکر گزاری کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز پر اس کا حق ہے۔ کل کو جب عملی زندگی میں یا خود گھر میں اسے کسی چیز کے لیے نہ سننی پڑتی ہے تو وہ اسے برداشت نہیں کر پاتا، وہ ضدی اور پرتشدد ہو جاتا ہے۔ وہ ماں جس نے اسے ہر ضد پوری کرنا سکھایا تھا، اب وہی ماں اسے اپنی دشمن نظر آنے لگتی ہے، کیونکہ اب ماں اس کی بڑھتی ہوئی خواہشات پوری کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ چوتھی غلطی جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، اپنے ذاتی تناؤ، تھکن یا غصے کا ملبہ بچوں پر گرانا۔
ایک ماں گھر کے کاموں، سسرالی یا گھریلو الجھنوں یا میاں بیوی کے درمیانی تناؤ کی وجہ سے ذہنی طور پر تھکی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے میں بچہ کوئی چھوٹی سی شرارت کرتا ہے یا کوئی سوال پوچھتا ہے تو ماں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ وہ زور سے چیختی ہے، ہاتھ اٹھا دیتی ہے یا اسے برے الفاظ کہتی ہے۔ بچہ یہ سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے کہ اس کی چھوٹی سی غلطی پر اتنا بڑا رد عمل کیوں ملا۔ جب یہ سلسلہ روز کا معمول بن جائے تو بچے کے ذہن میں ماں کا عکس ایک محبت کرنے والی ہستی کے بجائے ایک خوفناک اور غصیلی شخصیت کا بن جاتا ہے۔ بچہ ماں سے اپنے دل کی ہر بات چھپانے لگتا ہے۔ وہ گھر سے باہر سکون تلاش کرتا ہے اور ماں کی ہر بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے اڑا دیتا ہے۔ پانچویں اور آخری غلطی جو موجودہ دور کا سب سے بڑا المیہ ہے، بچے کو مادی چیزیں تو دینا لیکن اپنا وقت اور توجہ نہ دینا۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں اکثر مائیں خود موبائل فون، سوشل میڈیا یا اپنے کاموں میں مصروف ہوتی ہے اور بچے کے ہاتھ میں موبائل یا ٹیب تھما دیتی ہے تاکہ وہ خاموش رہے۔ بچہ ماں کے پاس آتا ہے، اپنی کوئی کہانی سنانا چاہتا ہے، کوئی اچیومنٹ دکھانا چاہتا ہے، لیکن ماں کہتی ہے ابھی جاؤ میں مصروف ہوں۔ جب بچے کو ماں سے وہ جذباتی وابستگی، ایموشنل کنیکشن نہیں ملتی تو اس کے اندر کا خالی پن ضدی پن کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ وہ جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتا ہے، چیزیں توڑتا ہے، چلاتا ہے تاکہ ماں کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا سکے۔ اگر ماں تب بھی اس کے دل کو نہ پڑھے تو بچہ آہستہ آہستہ ماں کے احساس سے ہی عاری ہو جاتا ہے۔ میری عزیز ماؤں، اولاد ایک کورے کاغذ کی طرح ہوتی ہے، اس پر جو بھی لکھا جاتا ہے وہ مٹتا نہیں ہے۔ اگر آج بچہ ضدی ہے، نافرمان ہے یا آپ کے خلاف کھڑا ہے تو غصہ کرنے سے پہلے ایک بار تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے کہ کہیں لاشعوری طور پر آپ سے یہ غلطیاں تو نہیں ہو رہی۔ اولاد کو بدلنے کے لیے پہلے ہمیں اپنے طریقے بدلنے ہوں گے۔ انہیں تنقید کے بجائے محبت دیجیے، دوسروں کے سامنے ان کا پردہ رکھیے، ان کی جائز حدیں مقرر کیجیے اور سب سے بڑھ کر انہیں اپنا وقت اور کان دیجیے۔ جب بچہ گھر میں محفوظ اور محترم محسوس کرے گا تو وہ کبھی باہر کا باغی نہیں بنے گا۔ اللہ پاک تمام ماؤں کو اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو دل کو چھوئی ہو تو اسے دوسری ماؤں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک اگلی بہترین ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔